بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ساری مخلوقات میں سے انسان کو علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے علوم کا خزینہ عنایت فرمایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت ایجوکیشن کے متعلق بات ہوئی اور شروعات کا تذکرہ یہ ہوا تھا کہ والدین پر اپنی اولاد کے کچھ حقوق ہیں، اس میں سے 5 حق بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اور 5 حق بچے کے پیدا ہو جانے کے بعد۔ تو پیدا ہو جانے کے بعد جو 5واں حق ہے اس کا ذکر ہوا، یعنی ماں باپ پر اپنے اولاد کے حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم اور تربیت عطا فرمائے۔ تعلیم اور تربیت 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے الیکشن سے قبل تربیت سے متعلق بات کی تھی اور پچھلے ہفتے تعلیم سے متعلق بات کی، اور تعلیم کے متعلق یہ بات عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے 550-600 سال کے بعد اللہ نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر آخری نبی بنا کر بھیجا۔
اور 550 اور 600 سال کے بعد اللہ اپنے بندوں سے خطاب کرنے کے لیے جو قرآن مجید کے 60 پر 9000 کلمات میں سے پہلا کلمہ جو ارشاد فرمایا اقرا، پڑھیے، اور تعلیم سے متعلق جہاں پر پڑھیے کی بات آئی تو ہمارے معاشرے میں علم کو بانٹ دیا گیا۔ ایک کو کہا گیا کہ دنیاوی تعلیم اور دوسرے کو کہا گیا کہ دینی تعلیم۔ اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات پیش کر دی گئی کہ شریعت مطہرہ قرآن مجید، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں علم کے دینی اور دنیاوی تعلیم کی تقسیم کا ذکر موجود نہیں ہے۔ البتہ نافع اور غیر نافع سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، دعا فرمائی اے اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اسی طرح ایک جگہ پناہ بھی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دینے والا ہو۔ بات آگے چل پڑی کہ نفع والے علم کے حصول کی شریعت مطہرہ اپنے ماننے والے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ اب وہ نفع دینی اعتبار سے ہے یا دنیاوی اعتبار سے؟ تو پچھلے ہفتے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی گئی کہ چاہے وہ دینی اعتبار سے نفع ہو یا دنیاوی اعتبار سے نفع ہو یا اخروی اعتبار سے نفع ہو، شریعت مطہرہ نے علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک نکتہ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلی وحی، پہلا آرڈر پڑھو، کیا چیز کو پڑھیں؟ ابھی تک اترا نہیں تھا قرآن مجید، شروع کی 5 آیتیں اتری، وہ 5 آیتوں میں پہلا حکم ہی پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اتارے اس کو بھی پڑھو، جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس کو بھی پڑھو۔ تو غرض یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں عرض فرمایا، من حق الولد علی الوالد 3 اشیاء، ماں باپ پر اپنے اولاد کے 3 حق ہیں۔ اور پہلا حق فرمایا ان یحسن اسمہ اذا ولد، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ اور دوسرا حق فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، جب بچہ عقل سمجھ رکھنے کے لائق ہو جائے تو اسے کتاب کا علم دیا جائے۔ تیسرا فرمایا وَيُزَوِّجُهُ إِذَا أَدْرَكَ، جب وہ شادی کے لائق ہو جائے، بالغ ہو جائے، مکلف ہو جائے تو اسے دیندار گھرانے میں دیکھ کر، لڑکا ہو تو دیندار لڑکی کو دیکھے، لڑکی ہو تو دیندار لڑکے کو دیکھ کر ایک دوسرے کا نکاح کروا دے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع در موقع امت مسلمہ کو علم کے حاصل کرنے کا پیغام دیا۔ اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے ایک دلیل بھی میں نے عرض کی تھی کہ جنگ بدر میں 17 لوگ قید ہو کر آئے تھے، صحابہ کی مختلف آرائیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیدی قید ہو کر آئے ہیں ان میں جو ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ صحابہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کی اس محنت کے بدلے میں انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل امت مسلمہ کو علم کے حاصل کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک ہسٹری چل پڑی آپ کے سامنے، صحابہ میں انجینئر، ڈاکٹر، طبیب، حکماء سب موجود تھے، ایک تاریخ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، بنو امیہ، بنو عباسیہ، بنو عثمان، خلافت عثمانیہ تک بھی۔ اور انہی دور کے اندر تقریباً 510 سال تک ساری دنیا کے اندر مسلمانوں میں جب تک ایجوکیشن رہا،
نئے نئے انوینشنز، نئی نئی ایجادات دنیا کے سامنے پیش کرتے گئے، جس کو آج سائنس کہا جاتا ہے۔ اور سائنس کی تاریخ مستقل میں نے ایک عنوان آپ کے سامنے بیان کیا تھا پچھلے ہفتے، مسلمان سائنسدانوں کے نام پر۔ قبلہ مسلمانوں کی ضرورت تھی، کمپس کی ایجاد مسلمانوں نے کی۔ مسلمانوں کو نماز کے اوقات کی ضرورت، روزہ رکھنے کے لیے چاند کے ڈوبنے اور نکلنے کی تاریخ کی ضرورت، اس لیے فن افلاکیات، سورج کی تعلیم، چاند کی تعلیم، ستاروں کی تعلیم، یہ مسلمانوں کی ایجاد کرتا ہے۔ ابن رشد جیسے ماہر سائنسداں، عالم ربانی، انہوں نے سب سے پہلے کیمرے کی کھوج فرمائی۔ تو مختلف چیزوں کی ایجادات، ابن بطوطہ کا حوالہ میں نے دیا دوحہ قطر کے اندر۔ آج ابن بطوطہ نام کا ایک مال موجود ہے جس میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کو پریکٹیکلی سمجھایا گیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ امت مسلمہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر عمل کرتی رہی، تو انہی امتی مسلمہ میں سے 1165 کے اندر فاطمہ فہری نامی اسی امتی مسلمہ کی ایک بچی اٹھتی ہے، اور قروائین معاہدے کی جامع مسجد کے اندر اس نے ایک قروائین یونیورسٹی قائم فرمائی، جو 1165 سے لے کر 900 سال کا عرصہ گزر گیا، بلکہ آج تک وہ رننگ یونیورسٹی ہے، موجود ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی کے ذریعے سے سارے عالم کے اندر ایجوکیشن کسے کہا جاتا ہے، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، 10th PUC ڈگری، یہ سارے جو سیکشنز ہم تعلیم کے الگ الگ شعبے جو دیکھتے ہیں، یہ فاطمہ فہری کے بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی PG سے فارغ ہوتا ہے، پوسٹ گریجویشن جس کا ہوتا ہے، اس کو ایک بلیک کلر کی کیپ دی جاتی ہے، اپرون پہنایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگری تھمائی جاتی ہے، جس کو لے کر پوز فوٹو بھی کھنچوائی جاتی ہے۔ یہ بھی فاطمہ فہری کا دیا ہوا انوینشن ہے، جس کو آج تک دلوں کے کالے، چمڑی کے گورے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ جب تک تعلیم کی اہمیت امت مسلمہ میں رہی، ساری دنیا کے اندر 501 سال تک مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، مورل سائنس پر مسلمانوں کا ٹوٹلی کنٹرول تھا۔ تو میں نے ایک حوالہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ یوٹیوب کے اندر جائیں، 1001 انوینشنز کے نام پر ایک ڈاکیومنٹری موجود ہے، تقریباً 14.5 منٹ کی ڈاکیومنٹری ہے، جس کو آج کے بغض رکھنے والے انگریز ڈارک ایجز کا نام دیتے ہیں، لیکن آپ اس ڈاکیومنٹری کو جب پڑھیں گے، انگریزی میں اور عربی زبان میں آپ کو مل جائے گی، تو اس ڈاکیومنٹری کو کہا جاتا ہے گولڈن ایجز، سنہرے مسلمانوں کی زندگی، جس کے اندر مسلمانوں کی 1100 ایجادات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آج سے 250 سال پہلے سے، اگر اس سے پہلے کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا علم کے اندر توتی بولتا تھا، چاہے وہ ابن عربی ہو، ابن جزری ہو، امام رازی ہو، ابن رشد ہو، ابن الحیتم ہو، یہ سارے کے سارے سائنسدان ہیں، اور یہ فقط سائنسدان نہیں تھے، اپنے وقت کے عالم بھی تھے، اپنے دور کے یہ مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، علماء ربانیین بھی تھے۔ اس وقت تک کا جو ایجوکیشن سسٹم ساری دنیا کے اندر تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، تو مسلمان اس اسکول، کالج، مدرسہ، یونیورسٹی کے اندر ایک ہی کلاس کے اندر انہیں قرآن بھی پڑھایا جاتا، سائنس بھی پڑھایا جاتا، سوشل بھی پڑھایا جاتا، احادیث بھی پڑھائی جاتی، تفسیر بھی پڑھایا جاتا، جغرافیہ بھی پڑھائی جاتی تھی، سائیکالوجی بھی پڑھائی جاتی، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا تھا، مختلف علوم اور فنون کے ادارے چلا کرتے تھے۔ لیکن 1850 کے اندر لارڈ میکالا نے ہندوستان کے گورنر کو جو تاریخ کا رقم خط لکھا ہے، اس کے اندر اس نے باقاعدہ اس چیز کو مینشن کیا کہ ہمیں ایک ایسے قوم کو تیار کرنا ہے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن فکر کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، تفکرات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے وہ ٹوٹلی کرسچینٹی کو ایکسپٹ کرنے والی قوم ہو۔ اسی منصوبے کو لانے کے لیے ہندوستان میں آزادی سے پہلے جو مدارس اسلامیہ چل رہے تھے، جو دین کے قلعے چل رہے تھے،
جس میں سائنس اور میتھمیٹکس کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا، قرآن اور حدیث کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا تھا۔ انگریز 1853 کے اندر یہ سازش رچا، اس نے اسکولز الگ قائم کیے، کالجز قائم کیے، اور اس نے اپنی یونیورسٹیاں بنائی، ایک نیا سلیبس بنایا، نیا نصاب بنایا، اور اس نصاب کے اندر سے قرآن کو ہٹا دیا گیا، احادیث کو ہٹایا گیا، تفسیر کو ہٹایا گیا، فقہ کو ہٹایا گیا، نحو صرف کو ہٹایا گیا، ادب کو ہٹا دیا گیا۔ وہ سارے علوم اور فنون جن کا تعلق قرآن اور احادیث سے تھا، اس کو جب ہٹا کر ایک نئے منصوبے کے ساتھ، ایک نئی پالیسی کے ساتھ، جس طرح آج کی موجودہ حکومت نیو ایجوکیشن پالیسی 2019 کو لائی، اس کو اس نے امینڈمنٹ کیا، اس کو بل بنایا، NEP 2020 بنایا، اور اس کے بعد سے اس ایکٹ کے تحت سارے ہندوستان کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی لائی گئی ہے۔ دھیرے دھیرے 2026 تک پورے بھارت کے اندر ایک ہی نصاب، ایک ہی طرح کا سلیبس آ جائے گا، اور وہ سلیبس ایسا ہوگا جسے کہا تو جائے گا کہ ہندوستانی تاریخ، ہندوستانی کلچر، لیکن اگر آپ اس ہندوستانی تاریخ اور کلچر کو بغور سے دیکھیں گے تو یہ صفرانی رنگ میں، زعفرانی رنگ میں، ہندوتواد کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ ہماری نسلیں اور پیڑھیں جو نیو ایجوکیشن پالیسی کا اسکول میں جب شکار ہوں گے، یاد رکھیے، لکھ کر رکھ لینا، بھلے ہماری موت ہو جائے گی، ہم مر کر مٹی کے خاک سطر ہو جائیں گے، لیکن آج کے کہے جانے وہ الفاظ اگر آپ نے زندگی میں نہ دیکھ لیا تو پھر اللہ کے دربار میں حشر کے میدان میں ہمارے گریبان کو پکڑ کر سوال کر لیجئے۔ یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا ایسا رنگ رکھا گیا ہے، آئندہ آنے والی نسلیں خدا کا انکار کرنے والی ہوں گی، آئندہ آنے والی 18-20 سال کے بعد کی نسلیں اللہ کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، اس کے نمونے ابھی ہمارے ملک بھارت کے اندر دھیرے دھیرے نظر آ رہے ہیں۔ کبھی ایک مسلم کے نام پر یہ فتنہ ہمیں رونما ہوتا ہے، کبھی ہم کو ہمارے بارہ کے نام پر موویاں نکال کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور آج کا میاں مٹھو مسلمان بریانی کھاتے ہوئے ان موویز اور فلموں کو دیکھ کر شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آپ کو متنبع کیا تھا دا کیرلا لو اسٹوری کے نام پر جب فلم آئی تھی، اسی طرح کشمیری پنڈتوں کے اوپر جو مووی بنا کر دی کشمیری فائلز کے نام پر مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کو جو نشانہ بنایا گیا تھا، اسی طرح ایک اور نشانہ بنانے کے لیے ہمارے 12 نام کے نام پر سورہ بقرہ کے آیتوں کا غلط ترجمانی کرتے ہوئے امت مسلمہ کے سامنے آج یہ فلم کو لائی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سینسر بورڈ بھی زعفرانی رنگ میں رنگ چکا ہے، ہندوتوا کا شکار ہو چکا ہے۔ ان فلم بنانے والوں کو کبھی بلقیس بانو کے ملزم نظر نہیں آتے، بلقیس بانو کے ریپ کے کیس کے ملزمین کو کبھی انہیں رہائی کر دیا جاتا ہے، لیکن اس بلقیس بانو کے ریپ کے کیس کے عنوان پر کبھی کوئی فلم نہیں بنتی ہے۔ آصفہ کے ساتھ کٹھوعہ کے اندر اس کا ریپ ہوتا ہے، اس پر کوئی مووی نہیں بنائی جاتی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں اور چند مسلمانوں کے حرکتوں کو لے کر مسلمانوں کو پہلے دہشت گرد بنانے کی سازش، جب بھی کوئی مووی فلم بنائی جاتی اس میں کسی ڈاکٹر کو یہ دہشت گرد کو دکھانا ہوتا، داڑھی لگا دی جاتی، سر پہ ٹوپی پہنا دی جاتی، اور گلے کے اندر عربی رومال ڈال کر ساری انسانیت کو ساری دنیا کے اندر اسلام فوبیا قائم کر دیا گیا۔ آج مسلمان کو دیکھتے ہی غیر مسلم کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ہے۔ ابھی اس میں کامیابی مل گئی تو اب یہ فلموں کے ذریعے سے قدم اٹھا رہے ہیں میرے اور آپ کے بچوں کے ایمان کو خریدنے کا، میرے اور آپ کے بچوں کا قرآن پر سے یقین کے ختم کرنے کا، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں مسلمان 11ویں 12ویں کے فاتحہ کے نام پر، میلاد اور چھٹی کے نام پر، چہلا اور چھلن کے نام پر یہ مست ہو چکا ہے۔ مسلمان کے پاس قرآن کے ترجمے کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تفسیریں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، علماء ربانیین کے بیانات کے ذریعے سے دین کو سمجھنا نہیں چاہتا ہے، بس اس کے سامنے انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، PUBG کے ذریعے سے کافر کا مجسمہ بنا کر اسے فائر کرنے کا اگر اپلائی کیا جاتا ہے تو آج کا مسلمان PUBG کھیلتے ہوئے دادا جی سے عبارت کو آج فائر کر کر اس میں اپنے گیم کا انٹرٹینمنٹ بنانا چاہتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، اس کو ٹی وی کے ذریعے سے اس پر ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے
یہ سازش رچی جا چکی ہے اور آج امت مسلمہ مگن مست ہو کر آج مسلمان کے کان پر جو تک نہیں رینگتی ہے کہ آج ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ غیر مسلم مشنری اسکولز اور کالج اور یہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور دانشوران مسلمانوں کے خلاف کا منصوبہ بندیاں تیار کی جا رہی ہے. کبھی دا کشمیر فائلز کے نام پر, دا کیرلا اسٹوری کے نام پر, کبھی ہم دو ہمارے بھارت کے نام پر مسلمانوں کا اعتماد ہسٹری کے اوپر سے اٹھایا جا رہا ہے, قرآن کے اوپر سے اٹھایا جا رہا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو کیا میرے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس ایجوکیشن کی طرف علم حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے, اب اس علم کو بانٹ دیا گیا ہے. 1853 کے بعد ہندوستان میں لارڈ نکلا کے تھیوری کے ذریعے سے, سوچ کے ذریعے سے دینی تعلیم کو الگ کر دیا گیا, دنیاوی تعلیم کو الگ کر دیا گیا. اب امت پریشان ہوئے علماء, کیا اگر ایسا ہو گیا تو سارے کے سارے لوگ اسکول کی طرف جانے لگیں گے, کالج کی طرف جانے لگیں گے, یونیورسٹیوں کی طرف جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پڑھنے کے بعد انہیں کلرک کی جاب ملتی تھی, اس کے پڑھنے کے بعد انہیں پیون کی جاب ملتی تھی, اور اس دور کے اندر کلرک اور پیون کی جاب کا مل جانا اس انڈیا کمپنی کے دور کے اندر سرکاری جاب کہلاتی تھی. تو مسلمان بھی دھیرے دھیرے مدارس کو چھوڑ کر اسکول کی طرف جانے لگے. اب مسلمان اکابر علماء بزرگان دین کو فکر ہونے لگی کہ اگر یہ امت مسلمہ ادھر چلی گئی تعلیم کے لیے تو قرآن کی تعلیم کی حفاظت کون کرے گا؟ جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے آج سے 1400 سال پہلے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ذریعے سے ذمہ داری لی, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس کے لیے ہمیں منصوبہ بندی سازش کرنی پڑے گی. اس لیے اکابر اسلاف بزرگان دین نے اس دور کے بعد مدارس کو قائم کیا گیا جس میں قرآن کی تعلیم دی جائے, احادیث کی تعلیم دی جائے, فقہ کی تعلیم دی جائے, تفسیر کی تعلیم دی جائے. لیکن تعجب ہوگا آپ کو, ایک آدمی 14 سال تک مدرسے میں پڑھتا ہے, ناظر قرآن پڑھتا ہے, حافظ قرآن بنتا ہے, قاری قرآن بنتا ہے, عالم بنتا ہے, مفسر بنتا ہے, شیخ الحدیث بنتا ہے, ادیب بنتا ہے, مفتی بن جاتا ہے. لیکن سازش ایسی رچی گئی کہ آج بھی ہمارے ملک کا سنویدھان 14 سال کی اس تعلیم حاصل کرنے والے کو ان پڑھ اور گوار کہلاتی ہے. اس لیے کہ ان کے نزدیک قرآن کی تعلیم نہیں, حدیث کی تعلیم نہیں, فقہ کی تعلیم نہیں, تفسیر کی تعلیم نہیں, احادیث کی تعلیم نہیں, تفسیر کی تعلیم نہیں, ان پڑھ قرار دے دیا گیا. اور آج امت مسلمہ کا مسلمان بھی ان کی اس سازش کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے آج مسلمانوں کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں, کتنے فیصد بچے مدرسے کو جاتے ہیں؟ صرف 2% بچے, وہ بھی لاک ڈاؤن سے پہلے کہ میں آپ کو سینسس بتا رہا ہوں, 100 میں سے 2 بچے صرف مدرسے کو جاتے ہیں. ان 2% مدرسے میں جانے والے بچوں کے بارے میں تو سارے مسلمان فکر مند ہیں کہ مدرسے میں اگر چلے گیا یہ قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, فقہ پڑھے گا, تفسیر پڑھے گا, ادب پڑھے گا, تحقیق کرے گا, قرآن و حدیث اور شریعت کا علم تو جان لے گا, لیکن دنیاوی تعلیم سے کوڑا رہ جائے گا. کیوں نہ مدرسے کے بچوں کو بھی سائنس بھی پڑھاؤ, انہیں میتھمیٹکس بھی پڑھاؤ, انہیں کمپیوٹر بھی سکھاؤ, انہیں ٹیکنالوجی بھی سکھاؤ. اس طرح کی دانشوران انٹلیکچوئلز کے مشورے علماء تک آتے ہیں, اور یقیناً ان کا یہ مشورہ میں آنکھوں اور سر کے اوپر رکھتا ہوں. ہمارے اکابر نے اس مشورے کو قبول بھی کیا, اور آج مدارس کے اندر NIOS کی سلیبس کو لا کر, نصاب کو لا کر مدرسے کے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ, احادیث کی تعلیم کے ساتھ اسے دنیا کی عصری تعلیم کی طرف بھی روشناس کرایا جا رہا ہے. جہاں پر 2% بچوں کی اتنی فکر کی جا رہی ہو, اے امت مسلمہ کے نوجوانوں, اے والدین, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے دل سے پوچھ لینا, باقی 98% بچے ہماری دین اسکول میں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں. سرسوتی پوجا کے نام پر ان سے سرسوتی کی پوجا کرائی جاتی ہے. کرسمس ڈے کے نام پر ان کے جیسس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وندنا اور پرارتھنا کی جاتی ہے, اور لکشمی کے دن لکشمی پوجا ان کے ہاتھ سے کرائی جاتی ہے. صبح سے لے کر شام تک جب بھی پریئر ہوتا ہے ان کے سامنے وندے ماترم کا گیت گا کر ان کے ایمان کو کھینچ لیا جاتا ہے, انہیں کفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. بھگوت گیتا کی تعلیم دی جا رہی ہے, سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے, اور یوگا
ڈے کے نام پر ایک دن ہمارے بچوں سے یوگا کرا کر انہیں ایمان کے دائرے سے نکال کر کفر کی دھولی کے پیچھے پھینکا جا رہا ہے۔ ان 90.8% مسلمان بچوں کے ایمان کی فکر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی فکر کو لے کر حضرت مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب النانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اکابر ثلاثہ کھڑے ہوئے، عابد حسین صاحب، مولانا ممنون میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابر علماء کے ہوئے مدارس کی بنیاد کو مضبوط بنایا اور قربان جاؤں میں شیخ الہند اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ماٹا کی جیل کی سزا کاٹنے کے بعد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جب ممبئی کے پورٹ پر بندرگاہ پر اترے، ان سے جب انٹرویو لیا گیا اور ان کے ویلکم اور ان کے استقبال کے اندر وقت کا نہرو بھی موجود تھا، وقت کا گاندھی بھی موجود تھا، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے، مولانا ابوالکلام آزاد نے پوچھ لیا تھا کہ آپ مالٹا کی جیل کی 2 سالہ سزا کاٹ کر واپس آ رہے ہیں، آپ دونوں کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس وقت کا یاد رکھیں شیخ الہند کا پیغام، اس وقت کا یاد رکھیں شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام یہ تھا کہ ہم امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان آج قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ جگہ جگہ پر مسجدوں کے اندر مکاتب کو قائم کیا جائے اور قرآن مجید کی تفسیر کو عام کیا جائے۔ یہ 2 چیزیں جس دن امت کے اندر پیدا ہو جائیں گی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو گرا نہیں سکتی۔ اسی نظریے کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کی کشتی، بربادی، ذلت اور مسکنت کی وجہ یہ ہے آج امت مسلمہ قرآن سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے۔ اسی قرآن مجید کے قریب امت کو لانے کے لیے اسی اسیر مالٹا کے 2 بلند مایہ ناز ہستیاں حضرت شیخ الہند اور شیخ الاسلام نے جو مشن امت مسلمہ کے علماء کو دی تھی کہ جگہ جگہ پر مسجد کے اندر قرآن کی تفسیر کو عام کیا جائے اور ہر مسجد کے اندر مدارس اور مکاتب کا قیام کیا جائے، وہ مکتبیں قائم کی گئی تاکہ ہمارا 98% بچہ جو اسکولوں میں جا کر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، کفر کو بیچ رہا ہے، وہ بچہ صبح سے لے کر شام تک مکتب میں آئے، قرآن کی تعلیم کو سیکھے، وہ جانے کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کے اللہ نے گنجائش باقی نہیں رکھی ہے۔ پہلے قرآن کی دوسری سورت سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، ذالک القرآن نہیں فرمایا، ہو سکتا ہے کہ لوگ اعتراض کر لیں، ذالک الکتاب یہ جو موجودہ شکل میں جو کتاب کی شکل میں قرآن تمہارے سامنے موجود ہے لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اس میں ڈرنے والے متقیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا خزینہ رکھا ہے۔ جو آدمی قرآن کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر اس کا مقام و مرتبہ آسمانوں کے پلے کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ کو اٹھا کر حضرت ابو بکر موجود تھے، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، سارے کے سارے مکے کے لوگ عبد الکعبہ ابن ابی قحافہ کے نام سے جانتے تھے۔ قرآن کو اللہ نے اتارا، اس پاکیزہ قرآن کو سینے سے لیا، اسلام کو قبول کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے اونچے مقام سے سرفراز فرمایا۔ تو خطاب کا بیٹا عمر بھی موجود تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ خطاب کا بیٹا ہے، اس کو اونٹ چلانا نہیں آتا، یہ بے شک چھینٹوں سے نہیں بچتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو اتارا، اس خطاب کے بیٹا نے ایمان قبول کیا، قرآن کو سینے سے لگایا، تو اللہ نے اس کا مقام عمر بن الخطاب سے اٹھا کر عمر فاروق بنا کر ساری دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو جسے اونٹ چلانا نہیں آتا، جب وہ قرآن سے اس کی نسبت جڑتی ہے 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کرنے کی طاقت ہم عطا فرماتے ہیں۔ وہی عفان کا بیٹا عثمان موجود تھا، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ عفان کا بیٹا عثمان ہے، قرآن اترا، ایمان قبول کیا، قرآن کو سینے سے لگایا، نسبت رسول اللہ سے جوڑی، تو کائنات کے اندر لوگ جانے لگے یہ ذوالنورین عثمان ابن عفان ہے، یہ کامل القرآن، یہ جامع القرآن ہے، یہ کامل الحیاء والایمان ہے، یہ اونچے مقام
جو حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا یہ قرآن کی نسبت سے عطا فرمایا۔ وہ ابو طالب کا بیٹا علی بھی موجود تھا، اللہ کے نبی پر قرآن اترا، ایمان قبول کیا، نسبت رسول اللہ سے جوڑی، قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسد اللہ و اسد رسولی اللہ کا شیر قرار دیا، حیدر کرار قرار دیا، ایک لیفٹ ہینڈ سے خیبر کے 800 من کے دروازے کو اٹھا کر پھینکنے کی طاقت عطا فرمائی۔ یہ قرآن کی نسبت ہوتی ہے جس کی انسان نے دنیا میں علوم اور فنون کے ساتھ قرآن سے اپنا رشتہ وابستہ کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ حبشہ کا رہنے والا کالا کلوٹا غلام بلال کیوں نہ ہو، اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، چلتا زمین پر تھا، میرے آقا اور فرشتے اس کے پیروں کے آہٹ جنت الفردوس میں سلا کرتے تھے۔ یہ مقام عطا فرماتا ہے قرآن، لیکن بدقسمتی وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہیں تاریخ قرآن ہو کر آج ہم ذلیل رسوا، آج ہمیں ریزرویشن کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ آج یہ حالات امت پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمانداری سے بتائے کہ آج صبح سے لے کر اب تک ہم نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت فرمائی۔ رمضان میں تو ہم بڑے مسلمان تھے، تراویح میں بڑا قرآن سننے کا اہتمام تھا، لیکن رمضان کے بعد اپنا محاسبہ تو کرے، اپنی زندگی کو تو دیکھے۔ رمضان کا عرصہ گزرے، شوال گزر گیا، ذی قعدہ گزرا، ذی قعدہ گزر رہا ہے، تقریباً 1.5-2 مہینے گزر گئے۔ ان 1.5-2 مہینوں میں نے اور آپ نے کتنا قرآن مجید کو تلاوت فرمایا، قرآن مجید کی کتنی آیتوں کا ترجمہ پڑھا، قرآن مجید کی کتنی آیتوں کی تفسیر پڑھی گئی، قرآن مجید کو کتنا حفظ کیا، قرآن مجید پر کتنا عمل کیا، قرآن مجید کی آیتوں کی دعوت و تبلیغ نشر و ارشاد کتنی کی۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے انہی اعمال کی نحوست ہے کہ آج میں اور آپ ذلیل و خوار ہو کر غیروں کے سامنے نہتے ہو کر زندگی گزار سکے۔ لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا، جن کی نسبت اللہ سے تھی، جن کی نسبت رسول اللہ سے تھی، جن کے ہاتھوں کے اندر قرآن کی مضبوطی تھی، وہ 313 بھی بدر میں پہنچتے تھے تو 1000 کے لشکر کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ آج 2.25 ارب مسلمان ہیں۔ ہمارے بھارت کے اندر سینسس کے حساب سے 25، ایسے ہی اگر تخمینے کے اعتبار سے دیکھیں 35 کروڑ مسلمانوں کی آبادی، لیکن 35 کروڑ مسلمان مل کر ایک ہمارے 12 کے مووی کو بائیکاٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنی نہتے ہو گئے مسلمان، وہ 313 ہو کر کامیاب۔ آج ہم 33 کروڑ کو ملا کر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا ایمان صحابہ کا تھا، جس طرح کی نسبت رسول اللہ سے صحابہ کی تھی، جس طرح صحابہ کی زندگی میں قرآنی طاقت موجود تھی، آج امت مسلمہ نہ ویسا ایمان رکھی ہے، نہ نبی کی ویسا عشق اور محبت موجود ہے، نہ قرآن سے میرا اور آپ کا تعلق ایسا باقی رہا۔ غرض یہ ہے آج امت مسلمہ جس امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موقع در موقع پڑھنے کا حکم فرمایا، اقرا آپ پڑھیے، آج اس امت مسلمہ کا ملکی سطح پر کیا حال ہے؟ آج ہمارے ملکی سطح پر دیکھ لیں، میستری اور مزدور گارے کا کام کرنے والے پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ ذرا کھولتے کی منہ میں شکر کی کر ڈالنا کی۔ اب آپ بولیں گے، میں سوال کروں گا، جتنے گارے کے کام کرنے والے میستری اور مزدور ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ؟ ان پڑھ ہیں۔ 2 ویلر میکینک، 4 ویلر میکینک، جس نام کا مجھے اور آپ کو تانا دیا جاتا ہے، پنچر ڈالنے والے، یہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ؟ ان پڑھ ہے۔ الیکٹریشین پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ ان پڑھ ہے۔ پلمبر کا کام ہم کراتے ہیں، یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ بولتی تھی ذرا بولو، احساس ہوں گے۔ پڑھا لکھا ہے ان پڑھ؟ ان پڑھ
گھر کو پینٹ کراتے ہیں، پینٹر پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ ان پڑھ ہے. بالا گیلا کٹاتے، بالا کٹاؤ نکو کٹاؤ. حضرت جمعہ کو شیونگ ایک زبردست لیتی ہمیں، ایسا لیتی تو میں کھدار کو تھو کے کبھی سلیپ ہو کر نکل جانا. اب وہ حجام جو ہوتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ بولو جی ان پڑھ. شادی میں جاتے ہیں دعوتاں لیپنے، 11ویں کی 12ویں کی چہلم کی چھٹی کی برسی کی، اللہ ناز کرے کاٹتی سے یتا ختنے کا چمڑا پکاتی سے یتا گوشت، اسے بھی دعوت. یہ جو دعوتوں میں جو پکاتی کام کرنے آتے ہیں، کیٹرنگ والے جو آتے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ؟ ان پڑھ. ٹی وی ریپیئر کرنا، فریج خراب ہوگا فریج ریپیئر کرنا، اے سی خراب ہوگی اے سی ریپیئر کرنا، کولر خراب ہوگا کولر ریپیئر کرنا، یہ کام کرنے والے ان پڑھ ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے؟ ان پڑھ. گھر میں گاڑی ہے، اولا اوبر کی ضرورت پڑتی ہے، ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے، یہ ڈرائیور پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ ان پڑھ. دکاندار ہے، آپ کو ملازم کی ضرورت ہے، گھر کے کام کے لیے کام والی بائی کی ضرورت ہے یا نوکر چاکر کی ضرورت ہے، یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ؟ ان پڑھ. گوشت خریدنے جاتے ہیں، گوشت بیچنے والا ان پڑھ، سبزی بیچنے والا ان پڑھ، دودھ ڈالنے والا ان پڑھ، پیپر دینے والا ان پڑھ، فروٹ بیچنے والا ان پڑھ، ہوٹل میں کھانے گئے تو ویٹر کا کام کرنے والا ان پڑھ ہے. گویا کہ معلوم یہ ہوا ہماری زندگی میں 80% لوگوں سے جو ہمارا سابقہ بڑھتا ہے، یہ 80% لوگ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ ان پڑھ ہے. اب سوال یہ ہے، ایمانداری سے بتانا، اس ملک کا بیڑا اور نظام خراب کرنے والے ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے؟ بڑے بڑے جتنے اسکیمز ہو رہے ہیں، فون آ رہا ہے او ٹی پی بولے بٹن دبائے پیسے ہضم اکاؤنٹ سے، یہ کرنے والا ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا؟ بولو بھائی پڑھا لکھا. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ 80% جو لوگ ہیں جن سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، یہ 80% ان پڑھ لوگ کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتے. لیکن جو پڑھے لکھے والے ہوتے ہیں اس کے بالمقابل جو بینک میں کام کرتے ہیں، متھوٹ فائنانس میں کام کرتے ہیں، فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، یا پولیس اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، یا ریلوے اسٹیشن میں کام کرتے ہیں، یا تحصیلدار آفس میں کام کرتے ہیں، یا کورٹ کچہری میں کام کرتے ہیں، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ؟ پڑھے لکھے. یہ کسی کی عزت کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں؟ بولو جی یہ ذلیل ضرور کرتے ہیں. ایک EMI آپ کی ڈیٹ پاس ہو جائے، ایک چیک آپ کا بونس ہو جائے، آپ کی ذلت کو لا کر عزت کو لا کر ذلت میں بدل کر آپ کو ڈھیلی پر آ کر ٹھہرا دیتے. کیوں؟ اب پڑھے لکھے والے لوگ مجھ پر ناراض نہ ہونا، یہ 20% وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے فقط دنیاوی تعلیم کو حاصل کی، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی. یہ 20% میں جنہوں نے پڑھا لکھا دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، رسول اللہ کی تعلیم اگر ان کی زندگی میں ہوگی تو یہ 20% لوگ بھی آپ کی عزت کرنے والے بنیں گے، کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا. ہمارے شہر اور ریاست ہی نہیں بلکہ ملک کا سب سے بڑا گھوٹالہ IMA 100% مسلمانوں کا پیسہ ڈوبا. یہ گھوٹالہ کرنے والا ان پڑھ تھا یا پڑھا لکھا؟ ابھی پوری دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ جو ہوا بانڈ پیپر BJP حکومت یہ نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا گھوٹالہ یہ کرنے والے ان پڑھ تھے یا پڑھے لکھے؟ پڑھے لکھے لوگ. تو یہ دماغ سے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں،
پڑھا لکھا آدمی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اسی ذہنیت کے ساتھ اس ملک میں یہ کہا گیا ایجوکیشن بڑی ضرورت ہے، RTE کا قانون لایا گیا، رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کی گئی اور جگہ جگہ پر اسکول کالج یونیورسٹیاں قائم کی گئی۔ لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں آج سے 40 سال پہلے ایجوکیشن کم تھا اور آج ایجوکیشن زیادہ ہے، اور آج سے 40 سال پہلے کرپشن کم تھا زیادہ تھا؟ کم تھا، اور آج کرپشن، آج سے 40 سال پہلے دھوکہ کم تھا، آج دھوکہ زیادہ ہے۔ ایجوکیشن کے ساتھ یہ خرابیاں جو وجود میں آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ فقط یہ سائنس، جغرافیہ، ان علوم کے پیچھے بھاگے، علوم کا وہ ذخیرہ اور خزینہ جس کو منبع اور خزینہ بنا کر اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے امت کو دیا، اس قرآن سے امت دور ہو گئی، انسانیت دور ہو گئی، تو اس کے اندر سے دھوکہ، یہ سچائی ختم ہو گئی، اس کے اندر سے امانت داری ختم ہو گئی، سچ کے بجائے جھوٹ آ گیا، اور جھوٹ کو بھی ایک کلاکاری بنا کر LLB کی ڈگری میں بیچنے لگے تھے۔ اور آج کے دن میں جسے ایجوکیشن کہا جاتا ہے، صاحب اور کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، پیشہ ور کام کو آج ایجوکیشن کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا انسانیت کو سبق دے دیا، مسلمانوں کو پڑھو، کیا پڑھیں؟ جو ماں بعد وحی ہے یہ بھی پڑھو، ماں قبل وحی جو ہے وہ بھی پڑھو، دونوں پڑھو گے تبھی تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی کا بیلنس صحیح چل پڑے گا۔ اگر آپ نے ان دونوں علوم میں سے کوئی ایک علم کو چنا، دوسرے کو چھوڑا، تو سمجھ لیں آپ کی زندگی دنیاوی ہو یا آخرت کی ہو، آپ گڑبڑ والی زندگی گزارنے والے بنے گے۔ غرض یہ ہے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پہلی وحی کے ذریعے سے پیغام دیا، کیا آپ پڑھیں بسم ربک، اللہ کے نام کے ذریعے سے پڑھیں، سائنس پڑھیں، میتھمیٹکس پڑھیں، دنیاوی عصری تعلیم پڑھیں، منع نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کو بھی پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، دیکھ کر پڑھنا آ گیا اسے بہٹ کریں، بہٹ آ گیا اس کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ آ گیا اس کی تفسیر پڑھیں، سمجھ میں آ گیا اب عمل کریں، عمل کر رہے ہیں، اب یہ پیغام فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا بھی آپ کے پاس علم ہے اس ایک آیت کی دعوت و تبلیغ کریں۔ ایک تو امت پڑھتی نہیں، پڑھی تو بھی ایسا پڑھتے مدرسے والوں پر احسان، مکتب دن میں صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 1.25 گھنٹہ بچے کو بھیجتے، آپ کتنے گھنٹے بھیجتے بھائی مکتب کو؟ 1.25 گھنٹے، اس 1.25 گھنٹے میں 90 کروڑ نخرے، وہاں جائیں گے اسکول کالج یونیورسٹی میں، اوکے سار، یس سار، تمہیں کیا بولے تو بھی کلو کا بھائی سار، مدرسے میں کوئی قانون کی پرواہ نہیں، کہ جی بچہ ہے وہ پڑوس کے گھر میں شادی تھی، ان کا پان کا رسم، مہمان آگے تو اسے بھیجنے ہوا نہیں، بارے واہ، قرآن کی تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کے دل میں قرآن کی اہمیت نہیں تو آپ کے بچوں کے دل میں کہاں سے قرآن کی اہمیت آئے گی؟ وہ اسکول کو لگا ڈالو کرنا، جا کو آ جا با آ کو انکل کو بول یہاں نہ کو گھر کرے وہاں چھوڑو کر کو، پڑھائی کی پڑھائی بھی ہو جانا، فنکشن کا فنکشن بھی ہو جانا، لیکن مدرسہ آئے تو پڑھائی ہو نہ کو ہو فنکشن ضرور اٹینڈ کرنا۔ ہزاروں کی فیس باندھنے کے لیے انگریزی تعلیم کے لیے ہم تیار، 150-200 روپے ایک مہینے کی فیس، کتنا بھائی؟ 150-200 روپے تو روز کو کتنا معلوم ہے؟ معلوم ہے 5 روپے مکتب میں حضرت کرے بھیج رہی نا تمہیں پڑھانے،
وہ 5 روپے دے رہی نا، وہ حضرت کو دے رہی اس کو، کمیٹی کو جاتی ہے، اس میں بجلی، کرنٹ کی بل، آپ کے بچے کو وضو کرنے پانی، پینے کے واسطے فلٹر پانی، کرنٹ گیا تو یو پی ایس، بیٹھنے کے واسطے مست قالین، انہیں سو سو پو کر لیا تو کلین بھی کرنا ہمیں دے رہی اس کے کتنے روپے دے رہی اس کو میں مکتب کو دن کو 5 روپئے تو 3 گنیش بیڑیا نہیں آتے جی، تم تو رہے تو بولو کتنے آتے 5 روپئے تو بیڑیا، اور پورے سگریٹ والے ذکریں 5 روپے، وہ 5 روپئے کو نخرے الگ۔ حضرت آج ذرا 10 منٹ پہلے بھیجا لو، ان کے ڈیڈ کے گھر کے غلام ہمیں تمیز سے بول رہا ہوں، سو ڈیڈ کے گھر کے کر کو ٹھیک ہے، تو آج کل مولوی صاحب باوا کے گھر کے بولے تو ایشو بن جا رہا ہے، بے حیائی کا اڈا بولتے ہیں، ایشو بنا پہلے، اڈا کا تو کیا اسے معلوم نہیں، انہیں اس کا اڈا سمجھ گا، اس کا اڈا معلوم نہیں، 10 مدینہ ایک مدینہ 90 کا باٹل مارتا نا اسے اڈا سمجھتا ہے، بے الو کے پٹھے، اردو سکھ، بس اسٹیشن کو اردو میں کیا بولتی معلوم ہے؟ کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ بس اڈا، کیا بولتے بس اڈا، ایئرپورٹ کو اردو میں کیا بولتے؟ ہوائی جہاز کا اڈا، اسے اڈا بولتے، اڈا پکڑ لیا ہی نہیں، یہ بیوقوف کو اردو نہیں آتی، بے حیا کا تو بے شرم۔ اب جو عورت چہرے کو نہ چھپاتی ہو، برقع نہ ڈالتی ہو، پردہ نہ کرتی ہو، محرم اور غیر محرم کا فرق نہ کرتی ہو، اسے کیا بولیں گے؟ شرمیلی بلی بولیں گے یا بے حیا خاتون بولیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو میرے حال جملہ بھی دیکھ کر علماء کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اس لیے بولا دیتی 105 روپے فیس، اس میں ان کے ڈاٹ کے گھر کے غلام انہوں بولے سکا میں سننا الگ کی قرآن کی تعلیم اہمیت، اسکول میں شو پالش ہو کو نہیں پنشمنٹ کرنے باہر کھڑا دل تو کیا ڈسپلن بھائی اسکول میں، ایک دن ہمارا بچہ پالش ڈالنے دونی باہر کھڑا دل واٹ اے ڈسپلن۔ وہ ایک دن بچہ ٹوپی خراب پہن کر آگا یا بغیر ٹوپی کے آگا یا بھیگ کا ٹوکرا باہر پڑے نا پلاسٹک کا وہ پہننے کا آگا، حضرت جانے ٹوپی بدلنے کا جو بولیں گے حضرت تمہیں وہ سیکھے ٹوپی پہننے کا یا نا، وہ ڈسپلن یہاں کیوں نہیں لاتے آپ؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون سا علم پیشاب میں شوگر ہے کہ سالٹ ہے کرنے والا علم کام آئے گا، یا مرنے کے بعد سورہ بقرہ کی آیتیں کام آئیں گی، مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ جب اسی امت کے اندر سے قرآن کا مقام گھٹنے لگا، آج غیر شمار بھی کھڑے ہو کر فلم کے اندر سے بقرہ کی آیتوں کے غلط ترجمے کر امت کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگی۔ میں صاف اور کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، آپ کسی مولوی کے بھی محتاج مت بننا، آپ کسی مفتی کے بھی محتاج مت بننا، شریعت تو کہتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، آپ پر فرض ہے آپ علم حاصل کریں۔ ایک تو ہمیں وہ فرض ادا نہیں کرتے، اما بابا پڑھائی نہیں حضرت، اب یہ پڑھنے کی عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں آئے تھے کتنے سال عمر تھی معلوم؟ 30 کو 7.5 سال کی عمر میں ایمان میں آئے۔ اللہ کے نبی 40 سال کے جب نبی بنایا گیا، نبوت پہلی وحی اتری، میرے نبی سے 2.5 سال چھوٹے تھے ابو بکر، شرمائے نہیں، 30 پر 7.5 سال کی عمر کے بعد آ کر ابو بکر علم حاصل فرماتے تھے۔ عمر جب ایمان میں داخل ہوئے 20 پر 7 سال کی عمر تھی، ایمان لانے کے بعد 27 سال کی عمر کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر علم حاصل کر رہے، اور تجھے شرم آتی ہے علم حاصل کرنے؟ یعنی تو اپنے آپ کو ابو بکر سے اوپر سمجھنے لگا، عمر بن الخطاب سے بڑا سمجھنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان میں داخل ہوئے
پورے بدن میں ایک کالا بال نہیں تھا، دھویں تک وہی، پلکیں وہی ہو چکی تھی۔ ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل فرمایا۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت تھی، ان کے دلوں کے اندر قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی چیز ہے، اس کے بغیر آدمی راہ راست پر آ نہیں سکتا، اس کا یقین تھا۔ تو انہوں نے اپنی عمروں کو نہیں دیکھا، اوقات کو نہیں دیکھا، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے بلند کر کے دنیا تک کے لوگوں کو دکھا دیا۔ جس کا تعلق ہمارے قرآن سے ہو جاتا ہے، ہم اس کا مقام اوپر سے بھی اوپر کر دیتے ہیں، اور جو آدمی قرآن سے دور ہو گیا، جس کا رشتہ قرآن سے دوری اختیار ہو گئی، سمجھ لو کہ وہ چاہے کوانٹیٹی کے اندر 35 کروڑ مسلمان کیوں نہ ہو جائے، وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارے گی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین۔ یہ قرآن مجید، یہ وہ مقدس کتاب ہے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کے مقام و مرتبے کو اونچا کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو، بعض اقوام کو اسی قرآن مجید کی وجہ سے ذلیل اور مسکنت کی ڈھیری پر لا کر ٹھہراتے ہیں، انہیں غارت کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے قرآن کی اہمیت کو جانا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کی دعوت و تبلیغ کی، قرآن سے نسبت جوڑے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ صحابہ کی طرح بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی قرآن سے دوری اختیار کرتا ہے، اس کے علم کو حاصل کرنے کو بیٹا سمجھتا ہے، اس کے ترجمے کو نہیں پڑھتا، اس کی تفسیر کو نہیں پڑھتا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس قرآن کی دعوت و تبلیغ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریخ قرآن کو ذلیل اور رسوا اور خوار کر کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے۔ تو ہمیں شکر منانا چاہیے ہمارا دادر اور اسلاف کا، جنہوں نے سارے ملک کے اندر ایک مکاتب کا نظام قائم فرمایا، ہر مسجد کے اندر مکتب، اور اس میں بھی پھوٹے پڑنے میں بھی منظم مکتب، غیر منظم مکتب۔ بھائی میں ساتھ کہتا ہوں، منظم مکتب کی ضرورت نہیں، مؤثر مکتب کی ضرورت ہے۔ ایسا مکتب قائم کرو کہ بچے کے اندر قرآن کا اثر نمودار ہو۔ میں کسی نصاب تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، جیسے اسکول کے اندر سلیبس الگ ہے، اسٹیٹ سلیبس ہے، سی بی ایس ای کا سلیبس ہے، آئی سی ایس ای کا سلیبس ہے، آپ جہاں جاتے ہیں پڑھاتے ہیں، ایسے مکاتب میں بھی الگ الگ سلیبس چلتے ہیں۔ آپ کو جو سلیبس یا نصاب پسند ہے، آپ اس مکتب میں پڑھائے تو ضرور، پڑھائے بغیر اپنے بچوں کو قرآن سے دوری اختیار نہ فرمائے، ورنہ یاد رکھے جس طرح کا نیو ایجوکیشن پالیسی ہمارے ملک کے اندر آ گئی ہے، اگر آج آپ کا بچہ قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہوگا، 20 سال کے بعد وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرے گا، نبی کی نبوت کا انکار کرے گا، رسول کی رسالت کا انکار کرے گا۔ قرآن کے اندر بھی وہ شک و شبہ کے ایسے سوالات آپ سے کرے گا جس طرح کے ایکس مسلم کے مسلمان، نام کے مسلمان، وہ ڈھیر و چمارا آج قرآن پر اعتراض کر رہے۔ اس لیے آپ کا رشتہ قرآن سے جوڑے، علم سے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی۔ آپ کے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اپنے بچے سے پڑھنا سیکھے، عیب نہیں ہے۔ اولاد کو اللہ نے علم دیا اور اس کے علم حاصل کرنے کے عام ذریعہ بنے ہیں، تو فرما دینا بیٹا میں تجھے فیس بن کو تجھے پڑھایا، تو پڑھ لیا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بھی پڑھا، میں تیرے پاس پڑھتا ہوں، پھر دیکھنا آپ کا بچہ آپ کو کس شوق سے پڑھاتا ہے، مکتب کا استاد بھی اپنی محبت سے نہیں پڑھائے گا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی علم حاصل کرنے نکلا، لِيُحْيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ اسلام میری زندگی میں باقی رہے، اس لیے علم حاصل کرنے نکلا، وَهُوَ يَمُوتُ، اسی حالت میں وہ آدمی مر گیا۔ بچے کنے، ولی صاحب کنے، موزن صاحب کنے، نائب امام صاحب کنے، حضرت میں آپ کو روز قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ پڑھ ہی رہے تھے، ابھی قرآن کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، موت آ گئی، مر گیا،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، اس آدمی کو اللہ جنت میں ایسی جنت عطا فرمائے گا اس کے اور نبیوں کی جنت کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. لیکن ہے کہاں شوق؟ نیوز پیپر پڑھنے کے لیے وقت ہے، میگزین پڑھنے کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ میں دیکھنے کے لیے وقت ہے، فری فائر PUBG کے لیے وقت ہے، ٹی وی کے پاکستانی سیریلز کے لیے ہمارے پاس ٹائم کی بھرمار ہے، لیکن اللہ کا کلام کھول کر پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اس لیے ایمان والو لاکھ رونا چھوڑ دے. ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حکومت یہ کر رہی، انہیں یہ بولیا، انہیں یہ کریا، چھوڑ دے. اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط بنائے. یہ وہ کتاب ہے، یہ اس قوم پر اتری جس قوم پر کوئی بادشاہ حکومت نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اللہ نے ایسی وحی جب اتاری اور اس وحی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جاکر گواہوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ان میں سے جتنے لوگوں نے اس قرآن پر یقین لایا، اپنی زندگی کے اندر قرآن کو دستور العمل بنایا، لاطیہ عمل بنایا، دستور حیات بنایا، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال گزر گئے، آج تک ان صحابہ کے ناموں کو زندہ اور جاوید رکھا. اگر آج کے دور میں بھی ہمیں کامیابی چاہیے، سرخ روئی چاہیے، بلندی چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے، فقط اللہ سے رشتہ جوڑنے کا یہ واحد راستہ ہے. اس اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. اس کو پڑھے، پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، اس کتاب کو محبت سے بھی دیکھیں گے تب بھی یہ اجر اور ثواب سے خالی نہیں ہے. قرآن لے کر بیٹھ جائے، اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن جو کچھ تو نے لکھا ہے یقیناً سچ لکھا ہے. دل کی پشیمانی کے ساتھ روزانہ قرآن کو اٹھائیں، دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی سے پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں. اسی عرض اور تمنا کے ساتھ اگر انتقال ہوتا ہے، یہی عرض اور تمنا میرے اور آپ کی بخشش کے لیے کافی ہو جاتی ہے. بس انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے عرض ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اسی قرآنی دینی تعلیم کو بچوں کے اندر ایک شوق اور رغبت اور مؤثر تعلیم کے ساتھ بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آج سے 50 پر 1 سال پہلے آپ ہی کے محلے کے پرانے اکابر جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کی کچھ حرارت باقی رکھی تھی، انہوں نے اس مسجد کے اندر مدرسہ عربیہ ضیاء الہدیٰ نامی نومبر 1973 کے اندر مدرسے کا قیام رکھا، جس سے ہزاروں محلے کے بچے بچیاں آج عورتیں اور انکلز بن گئے ہوں گے، انہوں نے علم حاصل کیا ہے. اسی سلسلے کی کڑی کو میں اور آپ جاری رکھ رہے ہیں. لہذا الحمدللہ پچھلے 1 مہینے سے ہمارے مکتب میں داخلے بھی ہو چکے، تعلیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لیکن ہمارے مکتب کی ایک اسپیشلٹی یہ ہے ہم کبھی داخلہ کلوز نہیں کرتے. جو بھی جب بھی پڑھنا آنا چاہے پورے سال بھر ہم داخلہ جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ہم داخلے کلوز کر دیں گے تو یہ ہمارے داخلے کلوز کرنے کی وجہ سے اگر پڑھنے بچے آنا چاہ رہا تھا داخلہ کلوز ہے اس لیے نہیں آیا تو ہم گنہگار ہوں گے. اس گناہ سے بچنے کے لیے ہمارے یہاں داخلے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں. لہذا جن بچوں نے اب تک داخلہ لیا ان کی تعلیم کا آغاز بھی ہو چکا ہے. جو بچے ابھی تک اسکول کے چھٹیاں پھرنے جانا، نانی کیا جانا، پپا کیا جانا کر کچھ چھٹیاں مار لیتے ان کے ڈیٹا بھی ختم ہو گئے. اکثر اسکولز کھل گئے، جو باقی رہ گئے منڈے 3 جون سے پورے اسکولز اوپن ہو جائیں گے. لہذا آپ کے گھومنے پھرنے کے چکر بھی ختم ہو جائیں گے. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر انجینئر بنے تو ضرور بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ڈاکٹر بننے کے ساتھ انجینئر بننے کے ساتھ اسے مسلمان بھی بنانا یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے. اسی اسلامی تعلیم کے لیے آپ اپنے بچے کو مکتب میں داخلہ دلا کر انہیں قرآنی اور دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام والدین کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سے نسبت جوڑ کر کامل قرآن پر ایمان لاتے ہوئے قرآن کا ادب اور قرآن سے محبت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہوئے قرآن پر عمل کرتے ہوئے قرآن کی دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.